بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثالثاً شبہۃ و تفنیدھا، اشکال اور اس کا جواب. عزیز طلبہ، گزشتہ کل امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قاعدہ آپ سن چکے ہیں، احکام عادیہ ما لا یقل معناہ، اور اس سلسلے کے اندر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند مثالیں دی تھی، اور پھر اس کے بعد اخیر کے اندر مصنف نے کیلانی صاحب نے ان تمام کو ذکر کر کے پھر عادات اور عبادات کے درمیان جو خط امتیاز ذکر کیا گیا تھا اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ اصل مما یدرک اور لا یدرک اس کو بنیاد بنایا جائے، اور اس پر احکام شریعت کے سلسلے میں انہوں نے بہت اچھی بحث بھی کی تھی. افحسبتم انما خلقناکم، انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تمام احکام کی مصلحتیں ہیں، عادی عبادی کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے احکام جو شریعت نے ذکر کیے ہیں اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں. اس سلسلے میں یہاں پر اس قاعدے پر مکمل بحث کا تقاضا یہ ہے، ان استکمال بحث هذه القاعدہ یقتضی هنا مناقشۃ الامام الزنجانی الشافعی الذي نسب الى الشافعیہ القاعدۃ التالیہ ان الاصل فی الاحکام التعبد لا التعقل بخلاف ابی حنیفہ الذي رأى ان التعلیل هو الاصل. امام زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے، کیلانی صاحب اس بحث کو مکمل کرتے ہوئے اس کو بھی اجمالاً ذکر کر دینا چاہتے ہیں تاکہ اس سلسلے کی بات مکمل ہو جائے. چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ امام زنجانی شافعی ان کی رائے کا بھی تجزیہ کر لیا جائے جس کو انہوں نے شافعیہ کے قاعدے کے طور پر ذکر کیا. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے انہوں نے یہ کہا کہ احکام میں اصل تعبد ہے، تعقل نہیں ہے. شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ مسائل شرعیہ کے اندر زیادہ حکمت اور مسائل کو تلاش نہ کیا جائے، تعبدی پہلو ہے احکامات کے اندر، احکام کا لفظ ذکر کیا ہے. بخلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رأى ان تعلیل هو الاصل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل تعلیل ہے نہ کہ تعبد، یعنی احکام شرعیہ کی تعلیل تلاش کی جائے. اور یہاں تعلیل سے تھوڑا ان کا اشارہ من وجہین قیاس بھی ہے اور من وجہین حکمت کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کہ تعبد کا لفظ لائے، تعقل کا لفظ لائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی طرف بھی تھوڑا رجحان رکھتے ہیں. اس سلسلے میں زنجانی صاحب نے چند قواعد بھی مثالیں دے کر چند جزیات ذکر کیے اور بتلا دیا کہ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احکامات میں تعبدی پہلو کس طریقے سے اس کی رعایت کی جاتی ہے. اس سلسلے کی پہلی مثال دے رہے ہیں، بعض الامثلۃ المتفرعہ عن هذا الاصل مثل ان الماء يتعين لازالة النجاسة عند الشافعي ولا يلحق به غيره تغليبا للتعبد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعبد کی وجہ سے ازالے نجاست کے لیے پانی خاص ہے، دوسری چیزوں کو یعنی دوسری چیزیں اس حکم میں شامل نہیں ہوگی. احناف کے نزدیک آپ سن چکے ہیں نبیذ وغیرہ اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے بھی ازالے نجاست ہو جاتی ہے. وضو کے لیے تو پانی ہے، اور نبیذ کا بھی استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کیفیت سے بھی ہو، عبداللہ ابن مسعود والی روایت کے مطابق. لیکن دوسری مائیات پانی کے علاوہ اور جو چیزیں بہنے والی ہے اور وہ نجاست کو دور کر دیتی ہے، چکناہٹ کو ختم کر دیتی ہے نجاست کی، اس قسم کی جن کے اندر صلاحیت ہے تو ان سے آپ نجاست دور کر سکتے ہیں. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ احکام ہے، یہاں تعبد کا پہلو ہے، اس لیے شریعت نے پانی کہا تو پانی ہی، پانی کے علاوہ کو استعمال نہ کیا جائے. یہ ایک مثال علامہ زنجانی دے رہے ہیں، آگے کیلانی صاحب اس کا جواب بھی دیں گے. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ذکر کرتے ہیں، انہ یتعین لفظ التکبیر فی افتتاح الصلاۃ ولا یقوم ما فی معناہ مقامہ ویتعین لفظ التسلیم فی اختتامها ولا یقوم ما فی معناها مقامها. نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا ضروری، تکبیر، اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح نماز کے اخیر کے اندر السلام علیکم کہنا ضروری، اس کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں دونوں مسائل میں احناف کے ساتھ مسئلہ ہے. تکبیر افتتاح کے سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان سے فارسی زبان کی طرف بھی گئے، اور آپ نے کہا کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنا عربی زبان ہی میں ضروری نہیں ہے، عربی کے علاوہ دوسری، خاص کر کے وہ زمانہ فارسی کا تھا تو فارسی کے سلسلے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. یہ مسائل آپ سن چکے ہیں فقہ کی کتابوں میں ہمارے یہاں.
اسی طریقے سے خروج بھی سنی ہی ایک مستقل مسئلہ ہے، نماز سے اخیر سے فارغ ہو کر نکلنا، یہ اس کی طرف تھوڑا اشارہ کر رہے ہیں زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے شریعت نے جو چیز ذکر کی تعبدی پہلو، اس کو تعبدی پر ہی رکھنا چاہیے، اس سے آگے بڑھ کر دوسرے الفاظ دوسری زبانوں میں توسع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو مسئلے ہیں ان مسائل میں سے جس کو امام زنجانی نے اپنے پیش کردہ قاعدہ یا اصل کی تفریح کے طور پر ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ آگے کیلانی صاحب فرماتے ہیں وَبِالنَّظَرِ الدَّقِيقِ نجد ان الشافعیہ لا یغلبون صفت التعبد فی المعانی والحکم، لیکن جب ہم باریک بینی سے غور و فکر کرتے ہیں تو تجزیہ ہم کو اس نتیجے تک پہنچاتا ہے کہ شوافی بھی معانی اور حکم کو تعبد پر اسی وقت ترجیح دیتے ہیں جب خاص کر کے انہم لم یعزلوا البتۃ بین الاحکام الا حیث کانت طبیعۃ الحکم مقتضیۃ لذلک التعبد، وہاں حکم کی نوعیت ہی ایسی ہے، اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کو یہاں تعبدی ہی رکھا جائے، تو پھر وہاں پر تعبد ہی ہوگا، جیسے اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کیلانی صاحب اور شاطبی کی عبارتوں سے۔ تو زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے عموم پیدا کر دیا شوافی کے یہاں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، شواف احکامات میں صرف تعبد کا پہلو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس کے اندر تعقل کا پہلو بھی دیکھتے ہیں، تعلیل کا پہلو بھی دیکھتے ہیں۔ البتہ تعلیل کے کچھ اصول اور ضوابط میں یقیناً زنجانی صاحب جو کہنا چاہتے ہیں، اصول فقہ کی عبارتوں سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ احناف کے یہاں تعلیل میں جو وسعت ہے، لیکن تعلیل کے لیے احناف نے جو شروط ذکر کی، جب وہ شروط پائی جاتی ہے جو آپ سن چکے ہیں، علت کی، حکم کی، مقیس علیہ مقیس کی شرطوں کا شروع میں جو آپ بیان سن چکے ہیں، اسی کی روشنی کے اندر احناف کے یہاں تھوڑا توسع ہے، اتنی بات تو زنجانی صاحب کے ہم مانتے ہیں، لیکن وہ شوافی کے لیے تعبد کے پہلو کو جو خود شافی ہونے کے باوجود اتنا مؤکد کر رہے ہیں اور اتنا اس کو احتباس میں لا رہے ہیں، یہ چیز خود شوافی کے یہاں بھی اتنی نہیں ہے، یعنی شوافی کے سلسلے کی جو وہ ترجمانی کرتے ہیں اس ترجمانی کا 100% حصہ یہ نہیں ہے، کچھ من ودین ہے ان کے یہاں تعبد، اتنا کہا جا سکے گا کہ احناف کے مقابلے میں شوافی کے یہاں تعبد کا پہلو غالب ہے احکام میں، اور احناف کے اندر احکام کے اندر تعبد کا بھی پہلو رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احناف نے تعلیل کا باب وسیع رکھا ہے، مقیس علی اگر مضبوط ہے، اس میں شرطیں پائی گئیں تو پھر قیاس اس کا کیا جاتا ہے، قیاس پھر لغت سے نہیں ہوتا ہے، ما خامر العقل وغیرہ جو شوافی کے یہاں ہے، ہمارے یہاں قیاس یہ کتاب و سنت کی روشنی میں اصول قیاس جو ہے اس کے ساتھ کیا جائے گا، وہ لغات سے احناف نہیں کریں گے اس کو۔ تو شواف معانی اور حکم کو تعبد پر اس وقت ترجیح دیتے ہیں جب حکم کی ذاتی نوعیت اس کا تقاضا کرے، یعنی وہاں اس مسئلے کا تعلق ایسا ہوتا ہے، جیسے کل چند مثالیں آپ سن چکے ہیں، ان مثالوں میں احناف نے بھی تعبد کا پہلو ہوتے ہوئے ان کے اندر حکمتوں کو تلاش نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس میں تعلیل نہیں، وہاں اس کی وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پہلو ہی ایسا تھا کہ یہاں اس کو یہی حکم لگایا جائے۔ یہی حال انہوں نے عادات کے سلسلے میں مثال دی تھی کہ عادات کے اندر عدت کا مسئلہ ہے، متوفی عنہا زوجہا کی عدت مطلقہ ہے، یہ ان کے جو اوقات، اور اسی طریقے سے آپ سن چکے ہیں حد قذف اور حد سرق ہے، یہ حد زنا رجم نہیں بلکہ اس کے بجائے غیر شادی شدہ کے لیے، غیر محسن کے لیے، تو اس کے اندر یہ سب تعبدی پہلو جیسا تھا، تو حالانکہ وہ عادات میں سے ہے، تو وہاں یہی کہا گیا تھا کہ ان حکم کی ذاتی نوعیت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ یہاں پر بھی کیلانی صاحب زنجانی صاحب کے اس مطلق جملے کو محمول کرتے ہیں کہ مطلق نہیں ہے احناف شوافی کے یہاں تعبد کا پہلو، بلکہ وہ مسائل جہاں تعبدی پہلو غالب ہوتا ہے تو وہاں شوافی کرتے ہیں، اس بنیاد پر ہوا۔ مثلا دوسری جگہ پر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، اس کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، من ذلك انه قد ورد الخبر بالاستنجاء بالحجر فاقل الشافعية المعنى المقصود من الحكم وعدوه الى كل جامد طاهر منشف غير مضر ولا محترم قلاء للنجاسة۔ حدیث شریف میں دیلے سے استنجا کرنے کا ذکر ہے، شوافی نے اس حکم سے مقصود حکمت کا خیال کرتے ہوئے ہر جامد، پاک، صاف کرنے والا، ضرر نہ پہنچانے والی چیز، احترام والی نہ ہو، جیسا حدیث شریف میں حدی کے متعلق فرمایا طعام اخوانکم الجن، غیر محترم۔ اسی لیے آج کل مسئلہ چلتا ہے ٹیشو کا، کاغذ سے منع کیا استنجا سے، ٹیشو کاغذ نہیں ہے، اس سے لکھا نہیں جاتا اس کے اوپر، اس لیے علماء کرام نے اس کی گنجائش دی۔
تو غیر محترم ہے وہ، اور نجاست کا ازالہ کرنے والا بھی ہو تو صرف ڈھیلا ہی نہیں، ہر وہ چیز جس کے اندر یہ ڈھیلے والی صفات پائی جائے، ثواب ہے کہ یہاں ڈھیلے کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال کیا اور ان میں ان صفات میں سے کوئی صفت پائی گئی تو ان کے نزدیک یہ طہارت، یہ استنجا بالحجر ان کے نزدیک سنت پر ہی عمل ہوا۔ اچھا، دوسری ایک مثال دے رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے یہاں پر عموم کر دیا، تو عبادات میں تعبد کا پہلو احکام میں ہوتا تو ثواب کہتے کہ حدیث شریف میں لفظ حجر آیا ہے تو حجر ہی بس، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جیسے احناف نے پانی کا لفظ آیا لیکن اس سے مراد لیا ازالے نجاست کی جس میں صلاحیت، تو احناف نے مائیات کا بھی استعمال جائز قرار دیا، تو جو احناف نے وہاں کیا ثواب نے یہاں استنجا بالحجر میں کیا۔ اسی طریقے سے ومنها ان الشط والقرض ورد الامر بهما في الدباغ ولا يتعينان على المشهور بل يجوز الدباغ بكل حريف نزاع للفضلات۔ یہ دو قسم کی خوشبودار چیزیں تھیں جن کو دباغت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایک خوشبودار ہے شط لیکن بد مزہ ہے درخت، پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے، دباغت میں استعمال ہوتا ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے قرض دالیں جیسی ہوتی ہے، چنے کی دال، ارہر کی دال اور اس طرح کی دوسری چیزیں، اس طرح یہ ایک چھلکے دار دانہ ہے اور اس کے پیر کانٹے دار ہوتے ہیں، اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، یہ بھی دباغت میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب حدیث شریف میں ان کلمات کا استعمال کیا گیا، لیکن فقہا کے قول مشہور کے مطابق دباغت ان دو پہ منحصر نہیں ہے۔ احناف نے کیکڑ کے پتوں وغیرہ کو مراد لیا، سورج کی روشنی کے اندر، دھوپ کے اندر رکھنا ان کو، اس میں فضلات کو دور کرنے والی ہر چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو جو بھی دور کرے دباغت کے لیے، چمڑے کے اندر دباغت دینی ہے، اس کے اندر جو فضلات ہے غلط قسم کے وہ دور کرنے کے لیے نمک جیسے استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح سورج کی دھوپ میں وہ اس طرح ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور دوسری دوائیاں آج کل کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں، ان تمام کے ذریعے چمڑے کو دباغت دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں 2 لفظ فرمائے تھے، لیکن جو علت ان میں پائی جاتی ہے وہی علت باقی دوسری چیزوں میں اگر پائی جا رہی ہے تو ان کے استعمال سے بھی دباغت جائز ہوتی ہے۔ یہ صوافے کے یہاں مسئلہ ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی احناف کی طرح احکام میں تعبدی پہلو نہیں کرتے، وہ بھی تعلیل کر رہے ہیں۔ تعلیل ہی تو ہے کہ شریعت مطہرہ نے شط اور قرض جیسے درختوں کو کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت ہے۔ اب وہی صلاحیت دوسری چیزوں میں پائی جائے گی تو ان پر بھی وہی حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری مثال دے رہے ہیں، وَمِنْهَا مَا وَرَدَ بِهِ الْأَمْرُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِّن تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِّن بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِّن شَعِيرٍ۔ صدقہ فطر کی مقدار حدیث شریف میں 1 سا کھجور، گیہوں یا جو کی بتلائی ہے، لیکن صوافے نے اس سے عام معنی مراد لیتے ہوئے صدقہ فطر میں دینے والے فرد کے پاس جو بھی غذائی جنس ہو اس کی اجازت دی۔ حدیث شریف میں ان 3 کے علاوہ کو ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے ان 3 کے علاوہ پر بھی حکم کی تعلیل فرمائی، تو وہ حدیث مذکور میں ان تینوں اجناس کے علاوہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے یہاں اس کی گنجائش ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بھی تعلیل کی ہے۔ اچھا، اور اسی طرح حدیث نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم كذلك فإنهم لم يقصروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اشیاء ستہ والی روایت الذهب بالذهب والی، اس روایت کے اندر بھی على هذه الاصناف التي ورد فيها الحديث انما فهموا معنى معقولا يصلح لاستيعاب غيرها من الاعيان۔ ان 6 چیزوں میں صوافے نے اس حدیث کے قابل ادراک معنی کا خیال کرتے ہوئے دوسری اجناس کا بھی یہی حکم دیا۔ انہوں نے گیہوں، جو، کھجور اور نمک کی ممانعت کا سبب ان کی غذائیت کو سمجھا، اسی طرح ان کے نزدیک ہر مطعوم کا یہی حکم ہوگا۔ انہوں نے جب حکم کی تعلیل کی، مطعومیت، مالکیہ نے احتیاط وغیرہ لی، احناف نے قدر مال جنس کو لیا، تو صوافے نے جب ابواب ربیہ کا مسئلہ آیا، اموال ربیہ کا مسئلہ آیا اور ان کی علتیں جو تلاش کی، تو علتوں میں انہوں نے عموم رکھا۔ حدیث شریف کے 2 لفظ، حدیث شریف میں جو 4 چیزیں تھیں کھانے کی اور 2 چیزیں جن کا تعلق کیل اور وزن سے تھا، انہوں نے وزن سے تھا، ان کو وزن سے لیا۔ ہم نے یہاں کیل لیا، ہم نے مطعومیت نہیں لی۔ ہماری وجہ یہ تھی کہ مطعومیت تو یہ ہے، لیکن مطعومیت ہونا کسی چیز میں جائز ناجائز ہونے کا سوال نہیں پیدا کرتا ہے، وہ تو سب حلال چیزیں ہیں۔ مطعومیت میں اعتبار ہوتا ہے اس کے کیل کا، کمی بیشی۔ حدیث شریف نے جس کو کمی بیشی فرمائی، تو کمی بیشی یہ کیلی اشیاء میں ہوتی ہے،
یا وزنی اشیاء میں. اور حدیث شریف میں جب منع کیا ان کو آپس میں تبادلہ کرنے سے تو ان کے مطعومیت ہونے کے پہلو کو نہیں دیکھا، اختیار کے پہلو کو نہیں دیکھا غذائیت کے، بلکہ ان کے پہلو کو دیکھا کیل اور وزن والا. چونکہ اس کی کمی بیشی سے حدیث شریف میں بھی برابر سرابر فرمایا، برابری سرابری کا تعلق کیل اور وزن سے ہوتا ہے. اچھا خیر، یہاں تو گفتگو دوسری ہے. یہاں تو زنجانی صاحب نے جو ایک اصول ذکر کیا تھا، کیلانی صاحب ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ نے خود شافعی المسلک ہوتے ہوئے ایک دو مثالیں تو دی، لیکن اور دوسری مثالیں وہ ہے جن کے اندر شوافع نے تعلیل سے بھی کام لیا ہے، محض تعبد سے کام نہیں لیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْفُرُوعُ وَغَيْرُهَا ترشد الى ان الشافعیہ كغیرهم من العلماء. شوافع بھی ہماری طرح ہی ہے، لم يقفوا على عند ظواہر النصوص، انما تعدد ذلك ليقفوا على معانيها الخاصة توسيعا لاجتهادهم وتحقيقا للمصلحة في كل مواقعها. یہ فروعی مسائل میں شوافع نے بھی دوسرے علماء کی طرح نصوص کے ظاہر کو نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے معانی کی بنیاد پر استنباط اور اجتہاد سے کام لیا تاکہ دوسری تمام جگہوں پر بھی مصلحت کی تکمیل ہو سکے. اچھا، خود زنجانی کی ایک عبارت سب سے بڑی دلیل ہے. اپنی کتاب میں ایک موقع پر زنجانی صاحب لکھتے ہیں، کیلانی صاحب اس کو نقل کرتے ہیں. یہ کتاب ہے کتب خانے میں ہمارے یہاں، تخریج الفروع علی الاصول والی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ذکر کرتے ہیں وہ کہ زکوٰۃ مالیات سے متعلق ایک حکم ہے جو مالداروں پر اس لیے واجب ہوا کہ وہ فقراء کو زکوٰۃ ادا کر کے اسلامی قربت کی بنیاد پر ہمدردی کرے، اسلامی عبادت کی بنیاد پر ہمدردی کرے. عبادت کا پہلو اس میں تابع ہے. یہ زنجانی صاحب فرماتے ہیں من ان معتمد الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الزکاة مؤونۃ مالیۃ وجبت للفقراء علی الاغنیاء بقرابۃ الاسلام علی سبیل المواساة ومعنى العبادۃ تبع فیہا. یہ بہت شاندار عبادت خود زنجانی نے ذکر کی، اگرچہ ان کی دلیل کے خلاف یہ دلیل ہے، لیکن یہ دوسرے موقع پر ذکر کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے لکھا کہ زکوٰۃ مالیات سے متعلق ایک حکم ہے، مالداروں پر اس لیے واجب ہوا کہ فقراء کو زکوٰۃ ادا کر کے اسلامی ثواب کی بنیاد پر اسلامی قربت، مومن ہونا، ہمدردی کرے. وہ عبادت کا پہلو بھی ہے اللہ کی راہ میں دینا، لیکن اس کو انہوں نے تابع کہا. یہ زنجانی نے خود تصریح کر دی اس مسئلے میں کہ عبادت کے پہلو کو مانا تو، لیکن حکم اور اس کی حکمت اور نص اور تشریح کے مقصد میں فصل نہیں کیا. اگر احکام میں اصل تعبد ہوتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کی حکمت اور اس سے حاصل ہونے والے ہمدردی کے مقصد کا خیال نہ کرتے، مطلق یہ کہہ دیتے کہ تعبدی پہلو ہے. آگے ایک اور اصول ذکر کر رہے ہیں کیلانی صاحب، الاحکام الشرعیۃ وان کانت معقولۃ المعنی وان کانت معقولۃ المعنی فلا بد من اعتبار معنی التعبد فیہا. اعتدال کے لیے کیلانی صاحب بھی اور امام شاطبی بھی اور دوسرے فقہا بھی جب کوئی ایک اصل ذکر کرتے ہیں اس موقع پر ان کو اشتباہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے مکلفین اس سلسلے کے اندر شاید افراد و تفرید کا شکار نہ ہو. جیسے یہ کہہ دیا کہ شریعت کے احکام معقولۃ المعنی ہے، چاہے عبادات کو چھوڑ کر عادات اور معاملات کی چیزوں کو کہا یا کیلانی صاحب کے اصل اصول کے مطابق ادراک اور عدم ادراک کی بنیاد پر کہا. یہ ایک جزوی بحث ہے فی نفسی ہی. جب ان کو معقولۃ المعنی کہا تو اب ایسا نہ ہو جیسے اس وقت ہمارے عصر حاضر کے دانشور حضرات کرتے ہیں. وہ عبادتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ذکر فرمائی، جو مسائل ذکر کیے، قصے کی ضمن میں جو حکم آپ نے ذکر کیا، کبھی کبھار وہ اس حکم میں اتنا عموم دے دیتے ہیں اور اتنی دور کی چیزیں ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے. تو چونکہ ان کے پاس قیاس کا پیمانہ نہیں ہوتا ہے، کتاب و سنت کو جانچنے کا، کتاب و سنت کی تعلیل پر دوسری تعلیل کرنے کے جو اصول اور ضابطے، قیاس اور استحسان، استصلاح وغیرہ کی جو بحثیں علماء نے عرف کی، سد ذرائع وغیرہ، یہ ساری بحثوں کا مجموعہ، قواعد فقہیہ کا مجموعہ، جزیات کا ایک ذخیرہ، یہ مجموعہ ملا کر دین کے تعقل کا ایک پہلو پیدا ہوتا ہے.
اگر ان سب چیزوں کو آپ نے نہیں حاصل کیا اور سیرے سے دین کو ایک تعقلی عقلی مذہب قرار دیا تو یقینی بات ہے کہ پھر ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کی طرح آپ یہ بھی کہیں گے کہ جہاں تعقلی پہلو نہیں ہے، حکمتیں نہیں ہے، وہاں نصوص میں تبدیلی کر دی جائے. تو نعوذ باللہ نص کی تبدیلی کا بندے کو اختیار نہیں ہے. یہ نصوص اللہ پاک کی طرف سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے. ان سے فقہا احکام مستنبط کرتے ہیں. اس لیے جب یہ کہہ دیا کہ شرعی احکام کے اندر تعقلی پہلو بھی ہے، تعبدی پہلو بھی ہے، تو جو حضرات تعقل پرست ہیں وہ اس میں تعقلی پہلو میں غلو کرنے لگیں گے. اسی طریقے سے جو تعبد کے پہلو کو غالب سمجھ رہے ہیں کچھ صوفیاء کرام یا جاہل لوگ اس قسم کے، جو شریعت کے کسی بھی حکم کو اس کے ظاہر پر ہی محمول کرتے ہوئے جیسے ظاہریہ نے کیا اس طرح کرے، تو یقیناً یہ بندوں پر دونوں طرف کی حرج ہے. ایک حرج وہ ہے دانشوروں کی طرف سے جو حرج آتی ہے وہ یہ کہ وہ چیز دین میں شامل نہیں، اور یہ دور سے ادھر ادھر سے لا کر اس کو بھی مسئلے کے ضمن میں شامل کر کے اس مسئلے میں آسانی لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اب جیسے مصلحت، شریعت میں مصلحتیں ہیں لیکن شریعت کی دی ہوئی ہے. یہ پہلو عصر حاضر کا انہوں نے کیلانی صاحب نے بھی اس مسئلے کو جو تفصیل سے ذکر کیا اور شاطبی صاحب نے اپنے زمانے میں ذکر کیا، اس وقت دوسری چیز تھی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امت میں تعبد کا پہلو غالب تھا. یہ منطق، فلسفہ اور عصر حاضر کا جو الحاد اور لادینیت آئی ہے وہ چیزیں اس زمانے میں کم تھی. عصر حاضر میں لادینیت کی بنیاد پر یا یورپ کی تہذیب کے غلبے سے متاثر ہو کر ہمارے اہل علم بھی کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی کہہ دیتے ہیں. ایک آدمی ان کے سامنے صورت مسئلہ رکھتا ہے اور وہ اس کی خطرناکی بتلاتے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی. اب وہ فوراً اس کا حکم دے دیتے ہیں کہ اچھا اتنی جب پریشانیاں ہیں تو یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا یسرا ولا تعسرا، جو حضور نے فرمایا اس پر عمل کرتے ہوئے آسانی دے دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یا تو اس سے مرعوبیت یا کتاب و سنت کی گہری بصیرت نہ ہونا. یہی بات اکابر علماء بھی فرماتے ہیں. حضرت تھانوی نے بھی بہت ساری سہولتیں دی. عصر حاضر کے اور دوسرے مفتیان کرام جنہوں نے زندگیاں اس میں لگائی وہ کسی مسئلے میں آسانی دیتے ہیں تو وہ آسانی مرعوبیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ آسانی کتاب و سنت کی سہولیات کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ ایک باریک فرق ہوتا ہے جو عصر حاضر کے ہمارے متجددین کے یہاں پایا جاتا ہے. ایک چیز حضرت تھانوی نے جائز کہی ہے، وہی چیز یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی دوسری کوئی اس کی ملتی جلتی، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت تھانوی کی بات کو مان لیا اور ہماری بات کا انکار کرتے ہیں. یقیناً انہوں نے کتاب و سنت کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھا ہے اور آپ نے یہ چیزیں حاصل نہیں کی ہے. آپ نے کچھ چیزیں قواعد پڑھ لی ہے، یونیورسٹیوں میں کچھ چیزیں سمجھ لیا آپ نے، گہری بصیرت نہیں ہے، یا اپنے آپ کو دین کا بھی ٹھیکیدار سمجھنے لگے جیسے دنیا کا ٹھیکیدار، اور یہ کہنے لگے کہ اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں اس طرح نہیں ہے کہ کسی فرد ہی کو علم کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ عالم ہونا ضروری نہیں ہے، کتاب و سنت کے علوم جس میں بھی ہوں گے وہ شریک ہوگا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ کتاب و سنت کو صحیح نہج سے سمجھا ہے حضرت تھانوی نے اور فتویٰ دیا ہے. آپ نے اپنی عقل سے کام لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی عقل کسی جگہ صحت کو بھی پہنچ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی عقل کسی جگہ گڑبڑ کرے. اس لیے اچھا پھر دوسری بات یہ کہ عبادتیں اللہ پاک کی فرما برداری کے طور پر ادا کرنی ہے. محض اس کو عقلی سمجھنا، تو ایک مومن انہی لوگوں کو اجازت دی گئی جو عبادتوں میں بھی کامل ہے. راضی، غزالی، ابن تیمیہ، یہ وہ حضرات جو سب بیدار تھے، راتوں کی دنیا کو آباد کرنے والے تھے، اور پھر وہ شریعت کی کسی حکمت کو ذکر کرتے تھے تو ان کی باتوں کو اس لیے سنا گیا کہ وہ اصول اور قواعد سے بھی واقف ہے اور عملی زندگی کے اندر ان عبادتوں میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. اور ہمارے جیسا آدمی نماز کی کیفیت کو ہم سمجھیں کہ بھئی نماز شریعت نے اس لیے اللہ پاک نے کی ہے کہ عبادت کا پہلو تو ہے ہی، ساتھ میں ایکسرسائز بھی ہے، اور نماز کی ایکسرسائز ایسی ہے، چغتائی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سائنس وغیرہ میں کہ ایک صاحب امریکہ گئے، ان کو کوئی تکلیف تھی آرتھوپیڈک کی، تو اس تکلیف کی وجہ سے امریکہ میں کسی فزیو تھراپی والے کے پاس گئے ہوں گے، اس کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس. اتفاق یہ ہوا کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ڈاکٹر جو تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے ان کو نماز میں دیکھا تو تھوڑی دیر کھڑا رہا، اس کے بعد ایک دم وہ حیران ہو گیا. واللہ عالم قصہ کتنا صحیح ہے کیسا ہے، تو وہ حیران ہو گیا. اس کے بعد اس نے اپنے مریض سے پوچھا کہ بھائی ابھی تو آپ آئے ہیں، آپ کا میں نے علاج شروع نہیں کیا اور آپ نے ایکسرسائز شروع کر دی مجھے پوچھے بغیر. تو انہوں نے کہا یہ ایکسرسائز نہیں، یہ تو ہماری نماز ہے. کہا کیا مطلب؟
دن میں 5 مرتبہ ہمارے اوپر یہ نماز فرض ہے، تو یہ وقت ہوا تھا تو میں نماز ادا کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا تمہاری اس نماز کے اندر تمہیں یہ ساری ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے، میں یہی تو آپ کو سکھلانے والا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ایک مومن نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتا ہے تو تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اور نماز کو محض تعقلی پہلو اس کا دیکھے اور اس کے اس پہلو کو دیکھے کہ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، یا اسی طریقے سے ایک آدمی نماز کے اندر جب اس طرح کی چیزیں محسوس کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ نماز اس کے لیے عبادت بننے کے بجائے اس کے لیے ایکسرسائز بن جائے گی۔ پھر اس کے دل و دماغ کے اندر یہ آئے گا کہ جب کوئی تکلیف ہوئی چلو 2 رکعت پڑھ لوں میں۔ ایک تو وہ تکلیف تھی کہ اللہ کے رسول کو جب کوئی پریشانی پیش آتی مسجد کی طرف آپ جاتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے، تو نماز کو تعلق مع اللہ کو بنیاد بنایا تھا۔ اور یہاں یہ بندہ ہے کہ جب تکلیف ہوئی پیٹ میں یا بدہضمی ہوئی تو کہا چلوں کیوں 2 رکعت پڑھ لوں میں۔ یقیناً 2 رکعت پڑھنا اچھا ہے چلنے کے مقابلے میں، لیکن یہ 2 رکعت تو محض اس کو عبادت سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، تعقلی پہلو کو غالب سمجھ کر۔ یہ عصر حاضر میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں داخل ہو چکی ہے۔ دونوں قسم کے ہوئے، اسلام کے شروع کے دور میں کچھ غلو پسند لوگ بھی ہوئے جنہوں نے عبادتوں کے پہلو کو اتنا کر دیا کہ اپنی ذات پر بھی ان لنفسک علیک حق، ان لزوجک علیک حق، لزوجک علیک حق، یہ جو حضور نے فرمایا ان لبدنک علیک حق، جسدک علیک حق، یہ جو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس کی پیچھے وجہ یہی تھی کہ دین خشک نہیں ہے، عیسائیت کی طرح یہاں پر رحبانیت والا پہلو نہیں ہے۔ تو دوسرا وہ پہلو بھی نہیں ہے بندے کے لیے کہ ہر عبادت کو ادا کرے، اور جیسے آج کل ہماری نمازیں ہوتی اللہ معاف فرمائے، دنیا بھر کے جمیلے اور لفڑے اور دنیا بھر کی سوچ و فکر لے کر مسجد میں آتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ اقبال نے جن اشعار کے اندر کہا ہے کہ ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں، وہ ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ظاہری اعتبار سے مفتی فتویٰ یہی دے گا کہ یہ ظاہری نماز بھی آپ کو پڑھنی ہوگی۔ کوئی یہ کہے کہ جب نماز میں دل نہیں لگتا تو میری نماز عدم نماز، یا نماز پڑھتا ہوں انہیں دوسرے برے خیالات میں وسوسے آتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ لانا نہیں ہے، آ جائے تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے، لیکن آپ کو سوچ کرنا نہیں ہے، شوچالیہ نہیں بنانا ہے مسجد کو، نماز کو۔ تو ورنہ آپ سن چکے ہیں قصہ، ایک صاحب کی کوئی چیز گم ہو گئی، ادھر ادھر بہت سے لوگوں کے پاس گئے لیکن نہیں ملی۔ امام صاحب مشہور تھے یا لوگوں نے قصے مشہور کر دیے امام صاحب کی طرف منسوخ کر کے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ 50 رکعت نماز کی نیت باندھ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا، نماز پڑھ لو۔ اب یہ تو 2-4 رکعت میں ہی گیا تھا، شیطان نے دیکھا کہ یہ تو پوری 50 پڑے گا، تو فوراً یاد دلا دیا جو فلانی جگہ میں نے رکھی ہے، تو حضرت وضو توڑ کے ہی نماز توڑ کے ہی چلے گئے۔ تو اس طریقے سے نہ ہو عبادتیں ہماری، اس لیے شریعت مطہرہ نے تعبدی پہلو کو، چونکہ ایک دین ہے، بندے اور خدا کا تعلق ہے، بلکہ نکاح، یہاں تک میں تو کہوں گا کہ جو عادی امور ہے ان عادی امور میں بھی شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب آپ نکاح کر رہے ہیں، شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کے ذریعے غض بصر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم نکاح کے وقت یہی نیت کریں کہ باری تعالیٰ جب یہ میں نکاح کر رہا ہوں اس سے مقصود تیرے نزدیک یہ ہے، اب میں نکاح بھی کروں اور میرے اندر کوئی گڑبڑ، میرے اندر پھر بھی گڑبڑیں باقی رہے، تو ایک عورت میرے نکاح میں آئی اس کے باوجود میں دوسری جگہ نظریں کروں، تو میرے لیے میری نگاہوں کی بھی حفاظت فرما، شرمگاہ کی بھی حفاظت فرما، کہیں ناجائز جگہ پر وہ استعمال نہ ہو۔ جب یہ تعبدی پہلو عادات میں بھی ہوگا تو بندہ اس کے پیچھے ثواب کی امید رکھے گا، یہ اس کے لیے محرک ہوگا، یہ اس کو شیطان اور نفس کے وسوسے میں آ کر نظر اٹھانا چاہے گا بھی اجنبیہ کی طرف، تو حدیث شریف اس کو روکے گی کہ اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا اور اس پر تجھے ثواب ملے گا اپنی بیوی سے صحبت کرنے پر۔ یہ چیزیں جب اس کے سامنے آتی ہے تو عادات بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہاں ہم عبادت کو عادات بنا دیں اور اس میں تعقلی پہلو، اس لیے یہ اصول اور یہ ضابطہ ذکر کر رہے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور کیلانی صاحب بھی کہ احکام شرعیہ کے سلسلے میں ان کی حکمتوں کا خیال رکھا جانا ہی اگرچہ اصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعبد کے پہلو کو بالکل ہی نظر انداز کیا جائے، اس لیے کہ احکام شرعیہ میں بیک وقت دونوں پہلو پائے جاتے ہیں اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، تعبدی پہلو بھی ہے، تعقلی بھی ہے۔ احکام میں اس اعتبار سے اکثر اوقات اس کی حکمتیں قابل ادراک ہوتی ہے، معقولیت پائی جاتی ہے، اور دوسرے اعتبارات سے یہ تعبدی بھی ہوتے ہیں۔ تعبدی ہونے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مکلف اور احکام شرعیہ پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے ان کی مقصود حکمت کو وہ سمجھے یا نہ سمجھے، اس لیے تعبدی پہلو غالب رکھنا چاہیے۔
احکام کے تعبدی ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کسی حکم شرعی کی ایک حکمت کے ادراک سے لازمی نہیں آتا ہے کہ اس میں اور حکمتیں نہیں پائی. یہ ایک بہت گہری بات فرما رہے ہیں. یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ نے جب ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو ان کے حکمتیں بھی بتلائی. اب آپ دیکھیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چیز فرماتے ہیں حج کے فلسفے میں، امام راضی کچھ اور فرماتے ہیں، ابن تیمیہ کچھ اور فرما رہے ہیں، شاہ ولی اللہ نے کچھ اور مزید وضاحتیں فرمائی. کبھی زمانی اعتبار سے بھی چیزیں سمجھ میں آنے کے اعتبار سے بھی علماء حکمتیں بتلاتے ہیں. کبھی ایک لمبی مدت مختلف علماء پر مختلف چیزیں کھلی. اب مولانا علی میاں صاحب نے ارکان اربعہ میں ان تمام کھلی ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا. امام غزالی کا زمانہ 5ویں صدی کا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 10ویں 11ویں صدی کا. یہ اتنا بڑا فرق. اس لیے یقینی بات امام سعد بھی ہے، 8ویں 9ویں صدی کے علماء دوسرے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، قراطی اور دوسرے حضرات. تو یہ وہ حضرات ہیں جو الگ الگ زمانوں میں ہوئے. اس وقت کے حالات، اس وقت کی پیچیدگیاں، لوگوں کے احوال کا بدلنا، لوگوں کی سوچ کا بدلنا. اب ہمارا زمانہ ہے جس میں ہر چیز کو تعقلی پہلو سے دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اب کم سے کم مفتی حضرات اتنا ضرور کریں کہ شریعت کے احکام کے ساتھ ان کی کچھ عقلی مصلحتیں جو شریعت میں مطلوب ہے اور جو علماء نے محقق طور پر لکھی ہے اس کو تو آپ ذکر کر سکتے ہیں. عصر حاضر میں کچھ اور چیزیں بھی علماء نے ذکر کی. یہ تعبدی پہلو کو تعقلی پہلو میں لا کر لوگوں کو رغبت دلانے کی. لیکن یہ تعقلی پہلو اتنا کمزور ہے کہ اگر یہ اتنا پختہ ہوتا تو صحابہ کرام کے سامنے تعبدی پہلو کے مقابلے میں تعقلی پہلو قرآن اور حدیث میں ذکر کیا جاتا. اگرچہ قرآن حکمت اور مصلحت کو بہت کچھ تفصیل سے ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دور ہی قرآن کا بنی آدم کی بلوغیت کا دور ہے اور پھر اس کے بعد عقل کا دور ہے. اس لیے اقبال نے ایک ہی شعر کے اندر کہہ دیا، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج میں بلایا، اس سے مجھے یہ سبق ملا کہ اب عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. آسمان یعنی اس کے اوپر کمندیں ڈالی جائے گی، چاند کے اوپر. اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. 50 سال سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاند پر پہنچے، تو وہ جو تصاویر ہے اس پر ہر زمانے میں اشکال رہا. عصر حاضر میں چائنا ابھی کچھ مدت پہلے گیا. اس کے بعد سے پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ آیا حقیقت میں امریکہ چاند پر پہنچا بھی تھا یا دنیا ہی کی کسی ایسے علاقے کو اس طریقے سے تیار کیا، کچھ اس کی چوریاں پکڑا بھی گئی ان کی. خیر، تو یہ گفتگو ہے. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس سے بھی اشارہ ڈاکٹر موریس بوکائی کر رہے ہیں کہ یہ آیت نے بھی اشارہ کر دیا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے کنارے. تو یہی ہے خلا کے اندر چاند بھی ہے، سورج بھی ہے. ابھی تو چاند تک پہنچنے کے مسئلے آئے ہیں. ابھی دوسرا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے، وہاں کی مخلوق سے رابطہ ہو رہا ہے، اسرائیل کا ہی رابطہ ہو رہا ہے. تو مخلوق سے ہے یا پھر دجالی قوتوں سے ہے، اللہ ہی بہتر جانے. خیر، تو احکام کے تعبدی ہونے کے پہلو کو اس سے اس کے تعقلی ہونے کا پہلو مغلوب نہیں ہوتا ہے. تعقلی ہونے سے تعبدی پہلو کو مغلوب نہ کیا جائے. اصلت و تعبدی پہلو کو مد نظر رکھا جائے اور اس ضمن میں یہ بتلایا جائے کہ احکم الحاکمین کی طرف سے یہ احکام ہے اور وہ حکمت والے ہیں. اس لیے ہر کام حکمت والا. تو نماز میں بھی حکمتیں ہیں، دینی حکمتیں پہلی بتلائی جائے اور دنیاوی مفاد والی حکمتیں جس کو تعقلی پہلو کہتے ہیں وہ بعد میں بتلائی جائے. خیر، تعقل تو دینی امور کو بھی کہا جا سکتا ہے. اسی طرح دوسرا اصول ذکر کیا کہ ایک حکمت کے ادراک کا لازمی نتیجہ نہیں ہے. امام غزالی کو ایک حکمت کا ادراک ہوا، امام راضی نے دوسرا بتلایا، غزالی نے اور بتلایا. ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے اس کو الگ سے بتلایا. تو الگ الگ علماء نے الگ الگ انداز سے اس کو تعبیر کیا. لہذا قطعی طور پر یہ فیصلہ کر لینا بالکل صحیح نہیں ہے کہ اس حکم سے مقصود صرف وہی حکمت ہے جس کا ہم نے ادراک کیا ہے. جب وہی ہے یہ سمجھ لیا تو آپ نے حکم کو اسی کے لیے معقول کر دیا، اور جبکہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی معلوم ہوئی. اس لیے کہ یہ ایک بے دلیل بات ہے. لہذا جب حکم شرعی میں اور حکمتوں کے وجود کا امکان رہا ہم ان سے واقف نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تعبداً ہی بغیر حکمت کے ادراک کے اس حکم پر عمل کیا. یعنی امام غزالی نے ایک حکمت بتلائی، ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے رہے اور اسی کو بنیاد بنایا. پھر ہمیں کسی کتاب میں امام راضی کی ایک اور چیز بھی ملی اور وہ یقیناً بڑی اونچی چیز ملی. ابن عبد السلام کی طرف سے کوئی تیسری چیز ملی. ابن تیمیہ نے کچھ اور کہا، شاہ ولی اللہ نے اور کہا. تو مختلف حضرات نے اس کی مختلف حکمتیں بتلائی.
اور ہم ایک حکمت جانتے تھے تو دوسری سے ناواقف تھے. معلوم ہوا کہ تعبدی پہلو ہی تو تھا, وہ حکمت والا پہلو تو ہم نے بعد میں پڑھا. تو اب تک وہ جو ایک حکمت سمجھی تھی اس کے علاوہ باقی جو ایک پہلو تھا وہ تعبدی پہلو تھا. اب 4-5 حکمتیں معلوم ہوئی, تب بھی ان حکمتوں میں سے کس کی بات کتنی معتبر, کس کی بات کتنی کم معتبر, اس کا فرق تعبدی پہلو ہے جو ہمیں سلامت رکھتا ہے. اس لیے لیکن یہاں آگے جا کر یہ بات کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل تعقلی پہلو ہی کو سمجھ لے, اور یہ بھی نہ ہو کہ تعبدی پہلو ہر معاملات میں, معاشرات میں, کہ بھئی اس میں کوئی اشکال نہیں کرنے کا, اس میں کوئی دین ہے, دین کی باتیں جب آپ سے کہی جائے تو کوئی اشکال نہ. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو اشتباہ ہوتا ہے, تو ان کا تو اہل علم کو جواب دینا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, اور چیزیں سمجھ کر سائنسدانوں نے کیا کہا. ایک سائنسی آدمی سوال کر رہا ہے تو اس کے اعتبار سے تو کہیں وحید الدین خان, کہیں یحییٰ صاحب جو ترکی ہے, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے, اور اس طرح کے دوسرے مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو ذکر کیا. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے یہ دلیل بھی, لیکن یہ دلیل ہر جگہ نہیں چلتی ہے, اس لیے شریعت نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف نہیں بنایا. یہ الگ بات ہے کہ آپ دعوت کے پہلو میں دعوتی اسلوب کے اعتبار سے اس طرح کی چیزیں ذکر کریں اور سامنے والے کے سامنے وضاحت کریں, اور وہ سائنٹسٹ ہے تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائے. ڈاکٹر موریس بوکائی اتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, اللہ پاک نے شاہ فیصل مرحوم بیمار تھے, بائی پاس سرجری کا مسئلہ تھا تو فرانس گئے. ڈاکٹر موریس بوکائی نے دوسروں کو بھی بہت سارے سوالات کیے تھے, شاہ فیصل مرحوم کو بھی سوال کیا, مجھے قرآن میں کچھ اشکال ہے. شاہ فیصل اللہ پاک نے بڑی صلاحیت دی تھی, انہوں نے فرمایا کہ قرآن پر اشکال ہے یا قرآن کے انگلش ترجمے پر اشکال, تم نے قرآن پڑھا ہے یہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھا ہے, میرا سوال سمجھو. اب ڈاکٹر موریس کی سمجھ میں آیا کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عربی میں جو قرآن ہے اس کو سمجھ کر پڑھا ہے, جبکہ میں نے تو فرانسیسی زبان میں پڑھا ہے, انگلش میں پڑھا ہے. تو وہ تو موریس بوکائی فرانس کے تھے. فوراً اس کے بعد مصر گئے, 6 مہینے عربی زبان بہترین انداز میں سیکھی, قرآن کی جو زبان ہے وہ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دا بائبل اینڈ قرآن اینڈ سائنس لکھا. تو ان کی بات کا اعتبار, لغات کا بھی بہت سارا حوالہ دیا ہے انہوں نے. وہ جزوی اختلاف ان سے ہو الگ ہے آیتوں کی تفسیر میں, لیکن مجموعی طور پر انہوں نے اس بات کو ثابت کیا, صاف لکھا کہ آسمانی مذاہب میں یہودیت اور عیسائیت تحریف شدہ ہے, انسانوں کی طرف سے اس میں رد و بدل ہو چکا ہے. مقدمے میں ہی لکھا ہے انہوں نے. اس بنیاد کے اوپر یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سائنس کا جواب دے سکے. سائنس کا جواب صرف اور صرف قرآن ہی دے سکتا ہے. یہ صاف باتیں انہوں نے لکھی ہے, اور دلائل سے پھر قرآنیات کو 40 سے زائد آیتیں, وہ ہم نے گجراتی کتاب ہے ہماری جو سائنس کی, اس کے اندر ہم نے اس کو پوری تفصیل سے ان تمام چیزوں کو دلائل سے ان کی ذکر کر دیا ہے. اب یہ اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ اذہان اس قسم کے ہوتے ہیں جو مذہب کو فرسودہ سمجھتے ہیں. ان کے سامنے جب آتا ہے کہ نہیں قرآن کی باتیں وہ نہیں ہے جو آپ دوسرے قصہ کہانیاں اور دوسری مذہبی کتابوں کے اندر سنتے ہیں, قرآن اس قسم کی چیزیں نہیں کہتا, وہ سیدھا تعقلی پہلو کو انسانی عقل سے دائرے کی قرآن ٹچ کرتا ہے. اس بنیاد کے اوپر ڈاکٹر موریس بوکائی نے جب اس کو پڑھا تو پھر اس کے بعد لکھا بھی, اور پھر تقابل کیا. سائنس یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, بائبل یہ کہہ رہی ہے. بائبل کا یہ کلام غلط ہے اس لیے کہ انسانوں کی تحریف ہے, اور قرآن صحیح ہے اس لیے کہ وہ خداوند قدوس کا صحیح کلام ہے. فرعون کی ناک ملی, اس وقت بھی ڈاکٹر موریس بوکائی کو اس کے بدن کے اجزاء میں سے کچھ کھاراپن محسوس ہوا, تو اس پر ان کو تعجب ہوا کہ انسان کے اندر کھاراپن کیسا آیا. ایک مصری ڈاکٹر وہاں موجود تھے مسلمان, انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس کو اللہ پاک نے سمندر میں ڈالا تھا, تو سمندر کا نمکینی حصہ اس کے ساتھ لگ گیا. اس بنیاد کے اوپر اس کا یہ مسئلہ ہوا. تو موریس بوکائی فوراً سمجھ میں آ گیا, چنانچہ پھر ان اجزاء کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سمندری ہی نمک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو تعبدی پہلو کے ساتھ تعقلی رکھا ہے. اگر آپ محض تعقلی رہیں گے تو پھر آپ قرآن اور حدیث میں تحریف کریں گے. جیسے عصر حاضر میں کئی ایسے دانشور آئے جنہوں نے قرآن کریم کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئی تو اپنی طرف سے عجیب و غریب تشریح کی. آگے اسی پر بیان آ رہا ہے کہ الفاظ کے ظواہر کا بھی اعتبار ہوگا اور معانی کا بھی اعتبار, اس لیے کہ الفاظ کا بھی شریعت نے اعتبار کیا ہے, اور قرآن کریم نے کچھ مجازی معانی بھی لیے ہیں. وہاں الفاظ مقصود نہیں ہوتے ہیں, معانی مراد. خیط الابیض من الخیط الاسود, آیت کریمہ میں عجیب تھا. حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور عرب ہونے کے باوجود اس کو نہیں سمجھ سکے. یہ اور اس طرح کی کئی آیتیں ہیں جن کے معانی میں یہ ہوا صحابہ کو اشتباہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معانی ذکر فرمائے تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب شریعت کی ضرورت پڑتی ہے تعبدی پہلو میں, اس لیے تعقلی پہلو اتنا نہ ہو جائے. خیر,   ،                                                                                                                                         ایک اور بات سمجھا رہے ہیں.
احکام شریعہ کی حکمتوں میں تعبدی پہلو کا لحاظ کیوں ضروری ہے؟ یہ سمجھا رہے ہیں کہ مثلا کوئی حاکم کوئی فیصلہ کر رہا ہے اور حاکم سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ غصے کی حالت میں فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب وہ آپ کو دو جواب دے گا. ایک جواب تو وہ یہ بھی دے سکتا ہے کہ وہ شریعت نے منع کیا، لا یغضی القاضی وہو غضبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ایک جواب ہے. ہمارے علماء کرام دو قسم کے ہیں. عموماً تو ہمارے علماء کرام یہ پہلی قسم ہی کے ہیں، قرآن میں آیا حدیث شریف میں آیا مان لو، ابھی نہیں تو کبھی سمجھ میں آئے گا اور نہیں آیا تو آپ کی سمجھ کی کمی ہے، نہ آئے تو. اس لیے ہم کہتے ہیں سائنس جب بھی کوئی بات کرتی ہے تو سائنسی علوم تدریجی علوم ہے، انسان کو آہستہ آہستہ حاصل ہو رہے ہیں. آج ایک سائنس کا ایک بات کہتا ہے، کل دوسرا اگر پہلے والی بات کو دھرام سے رد کر دیتا ہے. آئزیک نیوٹن روشنی کو نہیں سمجھ سکا، بجلی کو، روشنی کو، اور انہوں نے کچھ اور کہا. اب عصر حاضر کے سائنٹسٹ، ان کے پاس نئی نئی مشینریاں، نئے نئے آلات آئے تو اس کی روشنی کے اندر انہوں نے بجلی کو محسوس کر لیا کہ یہ کیسے دوت سے ہے اور کس طریقے سے ہے. تو آئزیک نیوٹن کا زمانہ 300 350 سال پہلے کا تھا، بلکہ 400 سے اوپر ہونے آئے. اس کو وہ مشینریاں نہیں ملی تھی، اس لیے اس نے وہ بات کہی. تو انسانی علم ناقص ہے، تجربے سے آتا ہے، مشینری سے آتا ہے. کبھی مشینری میں گڑبڑ ہو، آنکھوں کے اوپر بال اونچا ہو گیا ہو اور آپ کو چاند نظر آ رہا ہو، یہ مثال تو پرانی ہے. لیکن اسی طریقے کی عصر حاضر کی سائنس میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک سائنٹسٹ ایک چیز کو ایک چیز سمجھا اور دوسرے نے آ کر مزید تحقیق کی، اس نے اور کوئی چیز کہی، تیسرے نے آ کر اور کچھ کہا. کبھی پہلے والے کی بات دوبارہ صحیح ہو جاتی ہے اور بیچ والوں کی رد ہوتی ہے. عجیب و غریب مسئلے ہوتے ہیں. تو اس لیے حاکم سے جب پوچھا گیا، اس نے کسی قاضی سے، اس نے یہ کہا کہ میں اس لیے فیصلہ نہیں کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں منع کیا. اور اگر دوسرا کوئی قاضی ہے، اس کو آپ نے پوچھا، اس نے کہا کہ بھائی میں فیصلہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ غصے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، میری عقل میں فتور آ جاتا ہے، دوران خون جوش میں آ جاتا ہے، پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس سے آدمی کا دماغ صحیح سلامت معتدل نہیں رہتا ہے، فیصلے غلط ہو سکتے ہیں. دونوں باتیں صحیح ہوئی. ایک نے تعبدی پہلو کہا شریعت کا اور ایک نے تعقلی پہلو کہا. اب یہ سمجھ میں آنے والا ہے. اب آپ یہ کہو کہ دیکھو ایسا کہا ہے اللہ کے نبی نے، تو سائنس اس کے سامنے بھی اس کی قدر ہوگی کہ قرآن نے یہ چیز فرمائی ہے، عقل بھی یہ چیز کہہ رہی ہے، آج کی سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے. آپ کو پہلے مثال دے چکا ہوں، ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری. ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی. وہاں ہماری عورتوں کو اشکال ہوا، پاکستان میں بے نظیر کے زمانے میں لوگوں نے جلوس نکالے کہ یہ کیسا، دو مرد کے ایک مرد اور اس کے برابر دو عورتیں. کسی گواہی کے اندر یا تو دو مرد چاہیے یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہو، تین آدمی وہاں آ گئے. یہ بات قرآن کریم نے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری کے لفظ سے ذکر کی. 1400 سال تک یہ باتیں ہماری سمجھ میں ان تضل احداہما فتذکر، ظاہری معنی تو سمجھ میں آ گیا، مطلب تو اس سے سمجھ میں آ گیا، لیکن سائنسی اس کی جو وجہ ہے ان الفاظ میں چھپی ہوئی ہے. یہ جب 1400 سال کے بعد 2008 میں امریکہ کی ایموری یونیورسٹی کے اندر جب یہ مسئلہ آیا، اسی طرح انگلینڈ میں یہ مسئلہ آیا کہ لڑکیاں انجینئرنگ اور ڈاکٹری کے شعبے میں اتنی آگے کیوں نہیں بڑھتی ہے، نوبل انعام میں مرد زیادہ ہے عورتیں کم ہے جو انعام ملتے ہیں. وہ اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ عورتوں کو ذہن اور اس کی دماغ کی ساخت ایسی ہے کہ جب وہ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتی ہے، اس کے بعد دماغ کی حیت اللہ پاک نے ایسی بنائی اس کے ان اجزاء کی کہ ایک جگہ اس کی نظر جمی نہیں رہتی، ادھر ادھر ہٹ جاتی ہے. اور مرد کے دماغ کی صلاحیت یہ رکھی ہے کہ جب اس کی نظر کسی ایک چیز پر پڑتی ہے تو تحقیقی نظر پڑتی ہے. یہ عام احوال میں کہا جاتا ہے، ورنہ تو کبھی کبھار کوئی عورت مردوں سے بڑھ جاتی ہے، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. حدیث شریف میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند عورتوں کا ذکر کر کے، تو اس طریقے سے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. مردوں میں عمومی طور پر ہے، اکثریت ہے نوبل انعام پانے والوں کی. سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں آج بھی مرد بہت زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے کے اندر. تو وہاں یہ وجہ بتلائی گئی. قرآن کریم کی جب اس آیت کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، آیت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے، تو ان کے اندر اس چیز کی کمی ہے. مردوں میں اللہ پاک نے یہ نہیں رکھا، اس لیے وہاں دو رکھی تاکہ دوسری اور یہ مل کر دونوں مکمل مرد کے درجے میں آ جائے. تو ان تضل احداہما فتذکر احداہما، یہ کتنی شاندار تعبیر ہے جس نے بتلا دیا کہ ایک مرد کے برابر یہ دو عورتیں اس موقع پر ہوتی ہے. اب یہ
عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ پاک نے فطری ساخت ہی ایسی رکھی ہے. اگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ افلاطون سقراط بقرات بنا دیتے تو مردوں کا ہوتا کیا؟ دیکھ لیجئے کہیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں بہت بولنے والی ہوتی ہے، بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے، تو اس مرد کا کیا حال ہوتا ہے، اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز تعبدی پہلو کو ہمیں خالص. تو اب یہ ہے کہ دونوں جواب دیے. اسی طرح گویا مفتی کو اشارہ کیا کہ تو ایک تو حدیث شریف اور قرآن کی آیت سے جواب دے یا فقہائے متقدمین کی عبارت سے جواب دے، اور ایک یہ ہے کہ اسی مسئلے میں تو تھوڑی حکمت سے بھی علماء محققین نے جو لکھی ہے، راضی غزالی کو اللہ پاک نے جو ان کے اوپر عقدہ کھولا، عیز ابن عبد السلام بہت بڑے عالم ہے وہ بھی، ان کے اوپر جو چیزیں کھولی اللہ پاک نے، یہ ہم بتلا دیں. حضرت نانوتوی کی باتیں، حضرت تھانوی کی باتیں عصر حاضر میں اردو زبان میں بہت تفصیل سے ہے، ان حضرات نے جو چیزیں ذکر فرمائی. تو یہ دونوں جواب صحیح ہوئے. پہلے جواب خالص تعبدی ہے، جس میں حکم کی حکمت کا خیال رکھا گیا کہ شریعت نے کیوں حکم دیا ہے. اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ تعبد اور تعقل یہ دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. قاضی نے یہ کہا کہ میں اس لیے فیصلہ نہیں کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں منع کیا، یا اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ غصے کے اندر میری عقل سلامت نہیں رہتی ہے. اس طرح کے بہت سارے جوابات آپ دیتے ہیں. جن لوگوں پر عقل کا غلبہ ہو، اور ہر وقت یہ چیزیں ایسوں کو تعبدی پہلو بھی کچھ بتلانا چاہیے، اس لیے کہ ہر وقت عقل ہر جگہ صحیح رہنمائی کرے یہ ضروری نہیں. ان تمام وجوہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ احکام کی حکمتوں کے ادراک کے بعد بھی ان میں تعبد کی صفت پائی جاتی ہے. جیسے یہاں ہوا عقلی چیز بتلائی اور اس کے ساتھ بھی دوسری کوئی عقلی چیز اور دوسری بھی ہے، وہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن اور حدیث کو جو سمجھا ہے وہی صحیح ہے اور دوسروں نے اس سے جو حکمتیں نکالی وہ صحیح نہیں ہے. اس طرح یہ بات مزید موقع ہو جاتی ہے. جو مصلحت شرعیہ سے وابستہ قاعدوں کی تشریح میں گزر چکی ہے، اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ احکام شرعیہ مصالح کی تبھی تکمیل کریں گے جب وہ سارے کے حکم کے موافق ہو، نہ اس وقت جب کہ بندوں کی خواہش اور شہوات کے تقاضے سے اس پر عمل کیا جائے. اس لیے نیتوں کا اخلاص، استخلاص وغیرہ ملحوظ رکھا گیا. نیتوں کے فطور کو منع کیا. آگے یہ بحث بھی آتی ہے نیتوں کی، کس طریقے سے نیتوں کا اعتبار شریعت کرتی ہے، عجیب و غریب انداز میں وہ آگے ذکر کریں گے. تو یہ شریعت مطہرہ کے سلسلے کے اندر یہ بات هذا وإن للقول بمعقولية الشريعة وقيامها على أساس جلب المصالح ودفع المفاسد أثرا بالغا في رسم معالم الطريق الذي ينبغي على المجتهد أن يترسمها وحفظا له على تأمل المعاني الخاصة للأحكام سعيا لتوسيع دائرة الحكم الشرعي. شریعت کے سلسلے میں یہ کہنے میں کہ مجتہد کے لیے یہ کہنے میں مجتہد کو بہت زیادہ زبردست رہنمائی ملتی ہے کہ وہ جلب مسالے اور دفع مفاسد کی بنیاد پر قائم ہے. شریعت کے جتنے بھی احکام ہے یا بالفاظ دیگر ان میں معقولیت کا معنی پایا جاتا ہے. اس فصل کے آخری صفحات میں جو قواعد ذکر کیے ہیں ان کے ذریعے اس قاعدے کے اتحاد پر اثرات مزید ظاہر ہوں گے جو آگے تفصیلاً ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.